میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پیارے سلسلے درس حدیث کے اندر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج کے سلسلے سے، آج کے عنوان کو ڈسکس کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں۔ پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، اس لیے کہ یہ درود پاک پڑھنا کل تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج جس حدیث پاک کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ قیمتی موتی عطا فرمائے ہیں، اگر ہم ان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں اور ان کی برکتیں حاصل کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے ہم بہت جلد اللہ پاک کا قرب پانے والے بندوں میں سے شمار ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر دل کے حوالے سے بھی وہ پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اگر ہم اس کو ذہن نشین رکھیں تو انشاءاللہ ہم بہت ساری بری عادتوں سے، بہت ساری باطنی بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے پیارے اقوال، ہو سکے تو آپ اس کو زبانی یاد بھی کر لیں، اپنے بچوں کو بھی اس سلسلے میں شامل کرایا کریں، تاکہ پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو پیارے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں ان کو ہم سب سن کر کے عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے۔ ان عامر قال سمعت النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عامر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نعمان بن بشیر کو یہ کہتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے آقا کو فرماتے ہوئے سنا، الحلال بین والحرام بین۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے آقا کو فرماتے ہوئے سنا، کیا فرماتے ہوئے سنا؟ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ یعنی جو چیزیں حلال ہیں وہ واضح ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی واضح ہیں، جیسے کہ گیہوں یہ کھانا حلال ہے، بالکل واضح ہے۔ سیب یہ کھانا حلال ہے، بالکل واضح ہے۔ اور اس کے عکس یعنی حرام چیزیں وہ بھی واضح ہیں، شراب یہ پینا حرام ہے، یہ بھی واضح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو یقین کے ساتھ نہ حلال میں شامل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی حرام میں شامل کیا جا سکتا ہے۔
مثال کے طور پر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں خود کھجور کی نبیذ کو استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اس کے حرام ہونے کا فتویٰ بھی نہیں دے سکتا۔ یعنی کھجور کا نہ تو میں استعمال کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دے سکتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت امام کے اس قول کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے حکم کے بارے میں اشتباہ تھا، نہ تو یقین سے اس کو حرام کہا جا سکتا تھا کھجور کی نبیذ کو، اور نہ ہی یقین سے کھجور کی نبیذ کو حلال کہا جا سکتا تھا۔ اسی کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، یعنی حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ تو تین طرح کی چیزیں ہو گئیں، حلال، حرام اور مشتبہ۔ انسان کو اور جو شبہات میں پڑ گیا اور مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شبہ والی چیزوں سے بچا، استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ مزید فرمایا، اور جو شبہات میں پڑ گیا اس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کراعی یرعی حول الحما، تو وہ اس چرواہے کی طرح ہیں جو محفوظ چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، یوشک ان یواقعہ، قریب ہے کہ وہ جانور اس محفوظ چراگاہ میں پہنچ جائے۔ الا وان لکل ملک حما، پیارا آقا ارشاد فرماتے ہیں جان لیجئے کہ ہر بادشاہ کے لیے حما ہوتی ہے۔ حما کا مطلب محفوظ چراگاہ ہوتی ہے۔ الا ان حما اللہ فی ارضہ محارمہ، سن لیجئے اللہ کی حما زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیارا اسلوب انداز ہے، پیارا اسلوب ہے، پیارا انداز ہے پیارے آقا کا، کہ مشکل سے مشکل چیز کو آپ آسان کر کے مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں پیارے آقا نے مشبہات یعنی شبہ والی چیزوں سے بچنے کا جب حکم ارشاد فرمایا تو اس کو اس انداز سے سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان شبہ والی چیزوں سے بچو، جو اس سے بچ گیا اس کا دین بھی محفوظ ہو گیا، اس کی عزت، اس کی آبرو بھی محفوظ ہو گئی، اور جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا تو سمجھ لیں وہ ہلاکت کے دہانے پر آ گیا۔ جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہلاکت کے قریب پہنچ جائے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو یا اپنے جانوروں کو چراتا ہے، اگر وہ کسی محفوظ چراگاہ کے پاس آس پاس ان کو لے جائے اور ان کے آس پاس چرانے لگے تو ہو سکتا ہے جیسے ہی اس کی نگاہ بھٹکے گی وہ بکریاں یا وہ جانور چرتے چرتے اس چراگاہ کے اندر داخل ہو جائیں۔ جو بادشاہ نے اپنے جانوروں کے لیے محفوظ بنا کر کے رکھی ہوئی ہے، اگر وہ چرواہا اپنے جانوروں کو اس کے اندر تو نہیں چرا رہا، اس لیے کہ بادشاہ کے جانوروں کے لیے وہ خاص ہے، لیکن اس کے آس پاس اگر اپنے جانوروں کو وہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ اندیشہ ہے کہ اس کے جانور چرتے چرتے اس چراگاہ کے اندر پہنچ جائیں۔ تو ایسے ہی کچھ حرام چیزیں ہیں اور کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ یہ حرام چیزیں گویا کہ اللہ کی حما ہیں، محفوظ چراگاہ کی طرح ہے۔ اگر کوئی بندہ مشتبہ چیزوں میں پڑے گا تو ہو سکتا ہے مشتبہ چیزوں میں پڑھتے پڑھتے کہیں وہ حرام چیزوں کی طرف نہ پہنچ جائے۔
اس لیے اگر کوئی اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا چاہتا ہے، کوئی اپنے ہارٹ کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے دل کو گناہوں کی آلودگی سے بچانا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ حرام چیزوں سے بھی بچائے اور ساتھ ہی ساتھ میں مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے دل کو محفوظ کرے۔ اس لیے فرمایا الا ان حم اللہ فی ارضہ محارمہ، سن لیجئے کہ اللہ کی حما اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا وان فی الجسد مضغہ، اور بڑی پیاری بات پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، خبردار سن لیجئے جسم میں ایک گوشت کی بوٹی ایسی ہے، کیسی ہے؟ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ وہ گوشت کی بوٹی اگر درست ہے تو پورا جسم درست ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ گوشت کی بوٹی خراب ہوئی، فاسد ہوئی، تو جان لیجئے سارا بدن خراب ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، سن لیجئے وہ دل ہے۔ بہت پیاری بات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جسم کے اندر ایک گوشت کی بوٹی ایسی ہے، اگر وہ بوٹی سلامت ہے تو پورا جسم سلامت ہے، اور اگر وہ بوٹی فساد میں آ گئی، وہ فاسد ہو گئی، خراب ہو گئی، تو سمجھ لیجئے پورا دل خراب ہو گیا۔ اے عاشقان حدیث، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں، دل کے حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ یہ دل ان پارٹس آف دا باڈی میں سے آتا ہے جو پورے جسم کا محور و مرکز ہیں۔ اگر یہ دل سلامت ہے تو پھر سارا جسم سلامت ہے، اگر یہ دل خراب ہو گیا تو پھر سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فزیکلی بھی اگر آپ دیکھیں، غور کریں، ہارٹ اٹیک آپ نے سنا ہوگا۔ اگر اس ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ اٹیک یہی ہوتا ہے نا، جو خون دل تک پہنچ رہا ہے، اگر وہ پہنچنا بند ہو جائے تو دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور انسان کا جسم مردہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو دل سلامت ہے تو سارا بدن سلامت ہے، اگر اس دل کی حرکت بند ہوئی تو سمجھ لیجئے انسان پھر لاش بن جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر دل گناہوں سے پاکیزہ ہے، اگر دل گناہوں سے محفوظ ہے تو پھر انسان کے سارے اعضاء بھی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور اگر دل گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اعضاء بھی گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، گناہ کا ارادہ پہلے ہوتا ہے، پھر جا کر کے بندہ گناہ کرتا ہے۔ گناہ کا خیال اور وسوسہ پہلے دل میں آتا ہے، تب جا کر کے بندہ گناہ کرتا ہے۔ کسی پر ظلم کرنے سے پہلے، کسی پر زیادتی کرنے سے پہلے، معاذ اللہ زناکاری کرنے سے پہلے، ثم معاذ اللہ شراب نوشی کرنے سے پہلے، یہ تمام تر خیالات پہلے دل میں آتے ہیں اور اس کے بعد بندہ پھر اس پر ایکٹ کرتا ہے۔ تو دل اگر گناہوں سے پاکیزہ ہو تو پھر بندہ ہر طرح کے جرم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا نے 100 باتوں کی ایک بات کہتے ہیں نا، وہ بات ارشاد فرما دی کہ جسم کا یہ ٹکڑا، گوشت کا یہ لتھڑا اگر سلامت ہے تو سارا جسم سلامت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے دل کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں دل کے متعلق ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، کل مخموم القلب وصدوق اللسان۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مخموم دل والا اور سچی زبان والا یہ افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کی، صدوق اللسان کا معنی سچی زبان والا ہوتا ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا، یہ مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، مخموم القلب وہ ہے جس کا دل ستھرا ہو، نہ اس پر گناہ ہو، نہ ظلم ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو۔ جس کا دل پاکیزہ ہو
وہ سب سے افضل ہوا کرتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، جس کا مفہومی ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے دل کی حفاظت کر لی، جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی جس کے کامیاب ہونے کو ارشاد فرمائے، قرآن کریم جس کے کامیاب ہونے کی گارنٹی دے، یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کا دل ستھرا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس کا من ستھرا ہے، جو اپنے دل کی حفاظت کر لے گیا، کامیابی اس کے قدموں میں آ گئی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دل کے حوالے سے بہت بہت حساس رہا کرتے۔ منقول ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ صحابہ نے دیکھا ایک انصاری صحابی آئے اس راستے سے، انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ حاضر بارگاہ ہو کر سلام عرض کیا۔ پھر دوسرا دن آیا تو پیارے آقا نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ اس راستے سے جو تمہارے پاس آئے گا وہ جنتی ہے۔ پھر وہی صحابی آئے۔ پھر تیسرا دن آیا، تب بھی پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اس راستے سے جو تمہارے پاس آئے گا وہ جنتی ہے۔ پھر وہی انصاری صحابی آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں ان صحابی کے پیچھے ہو لیا تاکہ میں دیکھوں کہ ان کے کون سے ایسے اعمال ہیں، ان کے کون سی وہ نیکیاں ہیں، ان کی کون سی وہ نیکیاں ہیں جس کی بدولت انہیں یہ رفعتیں، یہ مقام نصیب ہوا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جنہیں 3 مرتبہ جنتی 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 کہا گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو میں ان کے پیچھے ہو لیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہ 3 دن تک ان انصاری صحابی کے ساتھ رہے، اور بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہا تو میں نے دیکھا کہ وہ رات میں کوئی بہت زیادہ عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ رات آتی سو جاتے، بستر پر لیٹ جاتے، کروٹ بدلتے، ہاں کروٹ بدلتے وقت اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے، پھر فجر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے جب فجر کا وقت ہو جاتا۔ ایسا نہیں تھا کہ رات بھر انہوں نے نوافل پڑھے ہوں، عبادات کی ہوں، سجدے کیے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ جب 3 دن تک حضرت عبداللہ بن عمرو ان کے ساتھ رہے، ان سے رہا نہ گیا، آخر پوچھ ہی لیا کہ ذرا بتائیں تو آپ وہ کون سا عمل کرتے ہیں؟ 3 دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں نے تو آپ کو کوئی ایسا بہت بڑا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آخر بتا دے کس وجہ سے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں 3 بار یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس راستے سے تمہارے پاس آئے گا وہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کی اس ریکویسٹ پر ان انصاری صحابی نے فرمایا ایسا تو کوئی اور عمل نہیں ہے، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا۔ ہاں ایک بات یہ ضرور ہے کہ میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں پاتا۔ وہ انصاری صحابی کہتے ہیں میرے تو وہی اعمال ہیں جو آپ نے دیکھے، ایک خاص بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہیں پاتا۔ یعنی یہ انصاری صحابی جو تھے ان کا دل پاکیزہ تھا، ان کا دل ستھرا تھا۔ اب یاد رکھیں جس کا دل ستھرا تھا، حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ ان کو رفعتیں اور بلندیاں اور یہ مقام جو نصیب ہوا ہے کہ پیارے آقا نے ان کو 3 بار جنتی کہا ہے، اس کی وجہ یہی عمل ہے کہ ان کا دل
مسلمانوں کی طرف سے پاک ہے، یہ اپنے دل میں کھوٹ نہیں پاتے ہیں، اور جو دل میں کھوٹ نہیں پائے گا، جس کا دل ستھرا ہوگا، یقیناً وہ جنتیوں والا عمل کر رہا ہوگا۔ تو سمجھ میں آ گیا، اگر بندے کا دل ستھرا ہو، پاک ہو، تو یہ عمل جنتیوں والا ہے اور جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ بھی اسی سلسلے میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں، کیا آپ کا دل کھوٹ سے خالی ہے؟ کیا آپ کا دل کینے سے خالی ہے؟ کیا آپ کا دل کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے خالی ہے؟ اگر نہیں ہے نا تو صاف کر لیجئے گا، اس لیے کہ دل سلامت ہے تو پھر بندے کو جنتی ہونے کا مژدہ دے دیا جاتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم سب کوشش کریں کہ رب تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ستھرا کر دے۔ اگر آپ بھی اپنے دل کو ستھرا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا دل پاکیزہ ہو جائے، تو آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ہونے والی ذکر و دعا اور مکمل اجتماع میں شریک ہویا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا دل ستھرا ہو جائے گا، پاکیزہ ہو جائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ نے ابھی دل کے حوالے سے بڑی پیاری بات سنی۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو ستھرا فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو اللہ پاک نور ایمان سے منور فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے ایک انوکھے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے گا اور FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں حدیث رسول